کیسا ہوگا اللہ کا دیدار؟ جنت کی ساری نعمتوں میں سب سے بڑھ کے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ کا دیدار ہے۔ صہیب کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، اذا دخل اہل الجنت الجنہ، جب جنت والے جنت میں جائیں گے، انٹری ہو گئی، ابھی جنت میں گئے، قال یقول اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تريدون شيئا ازیدکم، کچھ چاہیے کیا اور زیادہ؟ اللہ پوچھ رہا ہے اور زیادہ کچھ چاہیے؟ یعنی اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی بندوں سے پوچھے گا، کیسا اچھا لگے گا؟ آپ سوچیں اللہ پوچھا اور کچھ چاہیے کیا؟ اور کچھ چاہیے؟ تريدون شيئا ازیدکم، کچھ ارادہ ہے، کچھ چاہیے تم کو جو اور زیادہ دوں؟ فیقولون الم تبید وجوہنا، کہ اللہ تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا، اور کیا چاہیے؟ ہمارے چہروں کو کیا تو نے روشن نہیں کر دیا؟ الم تدخلنا الجنہ، کیا تو نے ہم کو جنت میں نہیں ڈال دیا؟ وتنجنا من النار، کیا تو نے جہنم سے ہم کو بچا نہیں؟ اللہ اور کیا چاہیے ہم کو؟ چہرے روشن کر دیے، جنت میں ڈال دیا، جہنم سے بچایا، اور کیا چاہیے؟ اور کچھ نہیں چاہیے۔ فقال فیکشف الحجاب، جب وہ کہیں گے اور کیا چاہیے تو اللہ تعالیٰ حجاب کو ہٹا دے گا۔ فیکشف الحجاب فما اعطوا شیئا احب الیہم من النظر الى ربهم عز وجل، جنت میں بہت کچھ ان کو دیا گیا ہوگا، اب تک جتنا بھی ان کو دیا گیا تھا کوئی بھی چیز ان کو اتنی پیاری نہیں ہوگی جتنا اللہ کا دیدار ان کو پیارا ہوگا۔ اللہ کا دیدار اتنا زیادہ اپنی طرف ان کو کھینچے گا، اتنا زیادہ ان کو محبوب ہوگا، اتنا اچھا لگے گا ان کو کہ کوئی دوسری جنت کی نعمت ایسی نہیں ہوگی جو ان کو اپنے قریب کرے، اپنی طرف متوجہ کرے۔ ثم تلا هذه الآية للذين احسنوا الحسنى وزيادة، پھر آپ نے آیت پڑھی کہ جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے بھلائی ہے اور زیادہ بھی ہے۔ جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے کیا ہے؟ بھلائی۔ تو بھلائی کیا ہے؟ جنت، اور زیادہ ہے، وہ زیادہ کیا ہے؟ اللہ کا دیدار۔ اس کو امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں روایت کیا ہے۔ تو یہ معلوم ہوا کہ یہ دیدار یہ بہت قیمتی چیز ہوگا اور جنت کی ساری نعمتوں سے بڑھ کے ہوگا۔ کیسا دیکھیں گے؟ دل سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری کی حدیث میں، انکم سترون ربکم عیانا، تم اپنے رب کو آنکھ سے دیکھو گے۔ دیکھیے جب اتنا آنکھ سے بول رہے، اپنے بارے میں بولتے تھے نا، آپ نے کہا تم اپنے رب کو دیکھو گے عیانا، اپنی آنکھوں سے تم اپنے رب کو دیکھو گے۔ اس کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ آدمی سوچے گا کہ اللہ کا دیدار کوئی تکلیف تو نہیں ہوگی، یا اتنے لوگ جنت میں قیامت تک کے پیدا ہونے والے، تو کیا آپس میں دیکھنے کے اعتبار سے کوئی تکلیف ہوگی؟ یا ایک دوسرے کو دھکا تو نہیں ہوگا؟ میں دیکھتا ہوں ذرا بازو ہٹ، میں دیکھتا ہوں کوئی پہلوان آ کے ہٹا دیا کوئی دبلے پتلے کو، ایسا ہوگا کیا؟ ایسا کچھ ہوگا؟ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان اناسا فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ هل نرى ربنا یوم القیامہ، کیا قیامت کے دن ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعم، ہاں۔ دیکھیے سمپل جواب یہ ہے، دیکھا دیکھیں گے، ہاں۔ تو یہاں تو آپ نے کہا وہاں نہیں کہا تھا۔ قال نعم، اور ڈیٹیل بھی بتائی، هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة ضوء ليس فيها سحاب، کیا تم کو دوپہر کے وقت میں سورج دیکھنے میں جبکہ آسمان میں کوئی بادل نہ ہو کوئی تکلیف ہوتی؟ یعنی کچھ دکھ رہا نہیں، ذرا ہٹو بازو کو، ذرا بادل ہٹاؤ، ہوتا ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ دوپہر کا وقت ہے جبکہ سورج عروج پر ہے، ڈوب رہا تو بھی نہیں ایسا کر کے دیکھیں گے بلڈنگ پہ جا کے ٹیرس پہ، ڈوبا کے نہیں بابا بولو جلدی، تو سورج دکھائی نہیں۔ آسمان میں دوپہر کے وقت میں جب بادل نہ ہو، کہیں ڈھونڈنا پڑتا، ذرا لا رہے میرا چشمہ لا، سورج کا ہے دیکھنا پڑ رہا، کسی کو کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے؟ نہیں۔ آپ نے مثال سے کہا، قالوا لا، صحابہ نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا وَهَلْ تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ضَوْءٌ لَيْسَ فِيهَا سَحَابٌ، کیا تم کو 14ویں کا چاند لیلۃ البدر میں قمر دیکھنے میں کوئی تم کو تکلیف ہوتی ہے جبکہ آسمان میں کچھ بادل نہ ہو، کچھ دیکھنے میں کچھ مسئلہ پیش آتا ہے؟ جواب دوسرا بھی کیا ملا؟ نو، نہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما تضارون فی رؤیت اللہ عز وجل یوم القیامت الا کما تضارون فی رؤیت احدہما،
جیسا تم کو ان دونوں کے سلسلے میں دیکھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن تم کو دیکھنے میں کوئی بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ اے ہٹ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو کب سے دیکھ رہا، ایسا نہیں ہوگا۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا کہ ہٹا کے تدارون ایک دوسرے کو دھکا دے کہ میں دیکھتا، ذرا رک، ذرا بہت دیر سے دیکھ رہا تو میں مجھ کو دیکھنے دے، میں بھی تو جنتی ہوں، ایسا ہوگا کیا؟ اور میں تو تہجد پڑھنے والا، ہٹ بازو کو گناہ کر کے توبہ کر کے آیا یہاں سے کہیں کا، ایسا ہوگا نہیں۔ سب کے سب دیکھیں گے اور کسی کو دیکھنے میں کسی کو ہٹانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، اور کسی کو دیکھنے میں تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ وہ نعمت ہے، تکلیف کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ نعمت ہے، وہ جزا ہے، جزا تکلیف نہیں ہوگی۔ تو اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ ایک باری نہیں، ہر جمعہ کو بولے ایک بار دیکھے اب چلو بس ہو گیا، ایسا نہیں، یہ نعمت ختم نہیں ہوگی، یہ نعمت کیسی ہوگی؟ ہر جمعہ کو ہوگی۔ اور للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، تو حسنہ کیا ہے؟ جنت کی نعمتیں، اور زیادہ کیا ہے؟ اللہ کا دیدار۔ تو جمعہ کا نام جنت میں کیا ہے؟ یوم المزید، زیادہ کا دن۔ ایک روایت میں، طبرانی ہی کی روایت میں ہے کہ کہا کہ فَلَيْسَ هُمْ فِي الْجَنَّةِ بِأَشْوَقَ مِنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْجُمْعَةِ، کہ جنت میں جنت والوں کو جمعہ سے زیادہ کسی چیز کا شوق نہیں ہوگا۔ ارے جمعہ کا دن آنے والا ہے تو ان کو شوق ہوگا ایک دن جمعہ کا دن آنے والا، تو جنت میں بھی کیا ہے؟ دن ہے، ہر ایک دن کا نام ہے۔ تو جمعہ سے بڑھ کر کوئی اور دن ان کے لیے شوق والا نہیں ہوگا۔ شوق، آپ شوق سنیں گے نہیں، شوق یعنی کسی چیز کا شوق ہوتا ہے۔ یہاں ہمارے کیا کا شوق ہوتا ہے لوگوں کو؟ بیڑی تمباکو کا۔ جیسا افطار ہوا یہاں کھجور، وہاں تمباکو۔ ارے ذرا تو سموسے تو کھا، ارے نہیں بھاگ جاتا وہاں پہ۔ جنتیوں کو جمعہ سے زیادہ کسی کا شوق نہیں ہوگا۔ کیوں؟ لِيَزْدَادُوا نَظَرًا إِلَىٰ رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ وَكَرَامَتِهِ، تاکہ جمعہ کے دن اپنے رب کی طرف، نَظَرًا إِلَىٰ رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ، تاکہ وہ اپنے شرف میں اللہ کے دیدار کے ذریعے سے اور بڑھ جائیں، اور کرامت میں یعنی کرامت اللہ کی طرف سے ان کو جو اکرام ہوگا اس میں بڑھ جائیں، کہ اللہ کی طرف سے دیو اکرام اور اللہ کے دیدار میں اور بڑھ جائیں، ان کو اور ایک مرتبہ ملے، اور ایک مرتبہ ملے، اور ایک مرتبہ ملے۔ وَلِذَلِكَ دُعِيَ يَوْمَ الْمَزِيدِ، اسی لیے اس دن کو کیا کہتے ہیں جنت میں؟ یوم المزید، جنت کی تمام نعمتوں سے یہ زیادہ ہے، اور ہر جمعہ کو ملے گا تو اور زیادہ اس کا شوق، اس کی خوشی مسلمانوں کو، ایمان والوں کو ملتی رہے گی۔ ایک روایت میں کہ بازار ہے جنت میں، اور جنتی جمعہ کے دن اس بازار میں جائیں گے۔ یہاں جمعہ بازار چھوڑ کے جانا ہے، وہاں کیا ہے؟ بازار میں جانا ہے۔ نہیں گیا نا، اب آج جا بازار میں، جا بازار میں، بھاگ بازار میں۔ وہ بازار میں جائے گا، یہ خریدے گا، وہ خریدے گا۔ ایک ہوا چلے گی، وہ ہوا سب کے چہروں کو چھوتی ہوئی نکلے گی، وہ انٹرنیشنل ہوا رہے گی، سب کے چہروں کو، جنتیوں کے چہروں سے چھو کے گزر جائے گی۔ وہ اور زیادہ ہینڈسم ہو جائیں گے، اور زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے، اور وہ ہوا ان کے سے بھی جائے گی، گھر کو جا کے بیوی کو بھی چھو کے جائے گی۔ اب یہ آیا دولہا جنتی، وہاں سے اپنے گھر کو آئے گا بازار سے، تو بیوی کو دیکھے گا، یار اتنی خوبصورت کیسا کیا ہو گئی تھی، اور بھی پہلے تو تھی، آپ یہ مت سوچو کہ خوبصورت کیسا ہوگا، حسن بڑھتا بھی تو ہے نا۔ آ کے کہے گا تو اتنی خوبصورت کیسا ہوگی، بولے تم بھی اتنے خوبصورت کیسے ہوگے۔ یعنی وہ ہوا دونوں کو چھو کے گزری، اور ہر جمعہ کو ان کے حسن میں بھی کیا ہوگا؟ یہ یوم المزید ہے، یہ زیادہ ہو جائیں گے اور بھی۔ یعنی یہاں کیسا ہوتا؟ جمعہ تو جوان بوڑھا، تو خوبصورتی کیا ہوتی ہے؟ پچھلے جمعہ کو ایک دانت گرا تھا، اب آیا تو ہنسا تو 2 دانت گرے نہیں، بولے یہ مزید ہو رہا ہے، یہ دنیا کا مزید ایسا ہے، خوبصورتی کم ہوتی ہے، لیکن جنت کا یوم المزید کیسا ہے؟ بڑھ جائے گی خوبصورتی وہاں پہ، اسی لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یوم المزید۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔